السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل LWAN TV اور میں ہوں آپ کا میزبان افضل ندوی۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ تمام ویڈیو کا اپڈیٹ ملتا رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، یہ سورت جس کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے، سبھی حضرات جانتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ ہے جس کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس سورت کے بہت سارے نام احادیثوں میں بیان کیے گئے ہیں، جیسے فاتحۃ الکتاب، ام القرآن، ام الکتاب اور سورۃ الشفا۔ آپ سبوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کی ابتدا اور اس کی جو شروعات ہوتی ہے وہ سورہ فاتحہ ہی سے ہوتی ہے۔ ہر نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ کی بہت ساری خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک یہی ہے جو میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہے کہ قرآن کی ابتدا اسی سورت سے ہوتی ہے۔ دوسری خصوصیت اس کی یہ بتائی گئی ہے کہ یہ گویا قرآن کا متن ہے یہ، اور پھر اس کے بعد سورہ بقرہ سے سورہ ناس تک قرآن کی جتنی آیتیں ہیں وہ سب اس سورت کی شرح ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں عجیب خصوصیت رکھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی ارشاد ہے کہ اس جیسی صورت نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ ہی قرآن میں اس جیسی کوئی دوسری صورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ یہ سورۃ الشفا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرماتے ہیں، ان کو صحت عطا فرماتے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم صورت ہے جو 7 آیتوں پر مشتمل ہے، جن میں پہلی 3 آیتیں ایسی ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی بزرگی کا بیان ہے، اور آخری کی 3 آیتوں میں بندے کی طرف سے اللہ کے حضور میں کچھ درخواستیں پیش کی گئی۔ بیچ میں جو ایک آیت ہے اس میں کچھ حصہ بندوں کا ہے اور کچھ حصہ اللہ کا ہے، یعنی اللہ اور بندوں کے درمیان یہ آیت مشترک ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورہ فاتحہ جب بندہ پڑھتا ہے اور الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے نے میری تعریف بیان کی، اور جب وہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے نے میری ثنا، میری حمد بیان فرمائی، اور جب وہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے نے میری بزرگی بیان فرمائی، اور جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے اور بندوں کے درمیان مشترک ہے۔ اسی طرح سے آگے اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہے کہ اے اللہ تو مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرما، رہنمائی فرما،
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے نے جو چیز مجھ سے مانگی ہے یا جس چیز کی وہ درخواست پیش کر رہا ہے اس کو وہ دی جائے گی۔ سامعین، آیت کا ترجمہ ان صورتوں، اس آیت کا یعنی الحمدللہ رب العالمین سے جو شروع ہو کر کے وَلَضَّالِّينَ تک ختم ہوتی ہے یہ صورت، پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو تمام عالم کا، تمام دنیا کا پروردگار ہے، سب کو پالنے والا ہے، بے حد مہربان، الرحمن الرحیم، بے حد مہربان، نہایت رحم والا ہے، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ روز جزا کا مالک ہے یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بات کا اعلان کریں گے، لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ سارے لوگ خاموش رہیں گے، ساروں کے لب پر خاموشی چھائی رہے گی، سکوت طاری رہے گا، کسی کو اس سوال کے جواب دینے کی جرت نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج ایک اللہ کی جو زبردست طاقت والا ہے، زبردست قدرت والا ہے، زبردست حکمت والا ہے، اسی کی حکومت۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ بندہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں ہر چیز میں، چاہے وہ چیز چھوٹی ہو بڑی ہو، سارے مقاصد میں، سارے مرادوں میں، ساری ضروریات و حاجات میں اللہ ہی کی طرف رجوع ہونا چاہیے، اور ایک انسان کو، اللہ کے بندے کو صرف اور صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اسی کے آگے سر جھکانا چاہیے، اسی کو اپنا مالک حقیقی اور رب کائنات سمجھنا چاہیے، اور ہر معاملے میں اسی سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ اس کے بعد بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما، سیدھا راستہ بتلا۔ کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جن پر چل کر کے بندوں نے تیرا انعام حاصل کیا ہے، اور ان بندوں پر جو صحیح راستے پر چلے ہیں ان پر تو نے انعام کیا ہے، ان کے راستے کی رہنمائی فرما، اور ان کے راستوں پر ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا کرو۔ ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جو لوگ گمراہ ہوئے۔ ضالین ایسے لوگوں کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے راہ راست کی تحقیق نہیں کی، اور تحقیق و جستجو نہ کرنے کی بنیاد پر وہ گمراہی کے راستے پر چل پڑے۔ مغضوب سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن کے سامنے راہ حق آ گیا، راہ راست آ گیا، صحیح راستہ انہوں نے پا بھی لیا، لیکن ہر دھرمی کی وجہ سے اور عناد کی وجہ سے، سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے انہوں نے اس راستے کو اپنایا نہیں اور گمراہی کے راستے پر چل پڑے۔ تو بندہ درخواست کرتا ہے کہ ہمیں اس راستے کی رہنمائی فرما جن پر تیرا انعام ہوا ہے، اور ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے اور جو لوگ گمراہ ہو گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس آیت کے جو مضامین ہیں اور اس آیت میں جو کچھ کہا گیا ہے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو بندہ اس صورت میں ان آیتوں کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھلائی ہیں راہ راست کی طلب کر رہا ہے اور راہ راست کی طرف رہنمائی کی درخواست کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ سے شروع فرما کر سورہ ناس تک قرآن کو ختم فرمایا اور یہ کہا کہ دیکھو جس راستے کی تم رہنمائی چاہتے ہو اور جس راستے کی تمہیں طلب اور جستجو ہے وہ راستہ یہی ہے، بس یہیں سے، اور قرآن کے جتنے مضامین بیان کیے گئے ہیں ان کو تم پڑھو، سمجھو اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرو، تو وہ راستہ جس کے تم خواہش مند ہو اور جس کے تم طالب ہو وہ راستہ تمہیں مل جائے گا اور تمہیں منزل مقصود تک پہنچا دے گا۔ دوستو، قرآن کریم یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور
اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ عربی کا مقولہ ہے خیر الکلام، سب سے بہتر کلام وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ ملوک الکلام، بادشاہ کا کلام، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس کلام میں اور اللہ تعالیٰ کی اس کتاب میں کسی طرح کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، جس کی ابتدا اس آیت سے ہوئی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں کسی طرح کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ تو سورہ فاتحہ کی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بہت ساری خصوصیات ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ اس سے قرآن کی ابتدا ہوتی ہے، اور دوسری یہ کہ مکمل طور سے یہ سورت سب سے پہلے یہی سورت نازل ہوئی ہے۔ حالانکہ سورہ اقرا کی، سورہ مزمل کی، سورہ مدثر کی چند آیتوں کا اس سے پہلے نزول ہونا ثابت ہے، اور ہے کہ وہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، لیکن مکمل طور سے مکمل سورت جو سب سے پہلے نازل ہوئی ہے وہ سورہ فاتحہ ہوئی۔ دوسری خصوصیت اس کی یہ بھی بتائی گئی ہے کہ قرآن کے نزول کا جو مقصد ہے ایمان اور عمل صالح، اس کے سارے مضامین قرآن میں بھرے ہوئے ہیں، اس کو اپنانے کی، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے مطالعہ کرنے والے کو یہ بات ارشاد فرمائی الف لام میم ذالک الکتاب کہہ کر کے کہ اس سے پہلے کہ تمہارے دماغ میں جتنے کچھ عقائد تھے، جتنے خیالات تھے، جتنے فرسودہ اور باطل قسم کے نظریات تمہارے دماغ میں بستے اور جمتے تھے، ان سب کو ختم کر کے، ان سب سے یکسو ہو کر کے، ان سب سے علیحدگی اختیار کر کے، ان سب کو اپنے دماغ سے نکال کر کے از سر نو اس قرآن کا مطالعہ کیا جائے، اور راہ راست جس کی درخواست کی گئی ہے اللہ کے دربار میں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، اور اس قرآن کے مطالعے میں یکسوئی اور انہماک، مشغولی جس انداز کی چاہیے اور جیسا قرآن کا حق ہے، قرآن کے تدبر کا، قرآن میں فکر کا، قرآن میں تدبر کا اور غور و فکر کا وہ حق ادا کرنا چاہیے، تاکہ ہم راہ راست پا سکیں، اور جس چیز کی درخواست ہم اللہ سے کر رہے ہیں وہ درخواست ہماری منظور ہو سکے، اور ہم راہ راست پا کر منزل مقصود کو پہنچ سکیں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں، ایمان پختہ کر سکیں، اور اپنی زندگی میں اعمال صالحہ لا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی اس قیمتی مضمون پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔